کشمیر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کشمیر میں شہادتیں ہو رہی ہیں، کشمیر کے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ آپ کو آج کے ولاگ میں کشمیر کے حالات کے بارے میں بتائیں گے، کشمیر میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم، رات کے اس وقت کشمیر کی کیا صورتحال ہے آپ کو بتائیں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے آج گزارش کروں گا، آپ تمام لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔ کشمیر کے حوالے سے جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ کئی ولاگز میں بتایا، کشمیریوں کے مطالبات کیا ہیں وہ آپ کو بتایا، اور جب کشمیر ڈڈیال سے احتجاج کی شروعات ہوتی ہے وہ بتایا۔ اب کشمیر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، کشمیری پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، کشمیری شہادتوں کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، بہت سی ویڈیوز مجھے سینڈ ہوئی ہیں، میں وہ ویڈیو یہاں لگا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون بہہ رہا ہے، میرے کشمیر کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ کشمیر جسے ہم کہتے تھے کہ کشمیر ہماری شاہراہ کے قریب ہے، آج اس شاہراہ کو خود کاٹا جا رہا ہے۔ وہ کشمیر جسے جنت کہا جاتا تھا، آج اس جنت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج وہ جنت، آج وہ خوبصورت چہرے، آج وہ خوبصورت لوگ جو ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، آج وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ وہ رینجر جس پر یہ کبھی پھول پھینکتے تھے، وہ ہمارے ادارے جن پر کبھی یہ پھول پھینکتے تھے، جب یہ پہنچتے تھے یہ ویلکم کرتے تھے، اور آج حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ پتھر مار رہے ہیں۔ کیوں؟ ریاست خاموش ہے، کشمیر کی بیٹی خاموش ہے، جو خود کو کشمیر کی بیٹی کہتی تھی کہ میں آ رہی تھی، رستے میں بینر لگے تھے اور لکھا ہوا تھا کشمیر کی بیٹی ویلکم۔ آج وہ کشمیر کی بیٹی کدھر ہے؟ میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں کشمیر کے جو حالات ہیں، کشمیر کے جو مناظر ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، کشمیر کی انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ کشمیر سے ویڈیوز یہاں تک نہ پہنچے، اپڈیٹ یہاں تک نہ پہنچے۔ لیکن جہاں تک جو ابھی تک ہمیں اپڈیٹ موصول ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کشمیری اپنے شہیدوں کا جنازہ رکھ کے، کشمیری اپنے شہیدوں کا جسد حاکی رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کشمیری کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف کون دے گا، کشمیری کہہ رہے ہیں اس خون کا بدلہ ہمیں کون دے گا، کشمیری کہہ رہے ہیں یہ ہمارا خون رنگ لائے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز رکھوں گا اور آپ نے اب فیصلہ خود کرنا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو ہے کشمیر کی مظفر آباد پل کی، یہ ویڈیو ہے۔ اتنی شیلنگ کے باوجود، شہادتوں کے باوجود بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کشمیر کے جو ہسپتال ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، وہاں اب مزید زخمیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ کشمیری اپنا خون دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور کشمیری جو ہاسپٹل جنہیں منتقل کیا جا رہا ہے وہاں خون دینے والوں کی لائنیں لگی ہیں۔ ایک کشمیری دوسرے کشمیری کا، چاہے وہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، بھائی بن کر کھڑا ہے۔ کشمیری کشمیری کے درد کو سمجھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کشمیر مظفر آباد پل کی یہ فوٹیجز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے اس وقت وہ قافلے جو ٹھہر چکے تھے، وہ قافلے جو رک چکے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، اس کے بعد میں بھی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی خبر آئی، کہا یہ جا رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کشمیری کہتے ہیں جب تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد رینجر وہاں پہنچتی ہے، اور یہ خبریں ہیں کہ رینجر ہیلی کاپٹر پہ وہاں پہنچتی ہے۔ پہلے رینجر بائی روڈ جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کشمیری رینجر کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کشمیری رینجر کو آگے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پہلے یہ کشمیری پھول پھینکتے تھے اور آج پتھر مار رہے ہیں۔ سو آج کی خبر یہ ہے کہ جو رینجر ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد لینڈ کی، تقریباً 300 سے 400 رینجر کے اہلکار ہیں، اور شدید سیلنگ جاری ہے، سیدھے فائر کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 5 نوجوانوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے 5 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، کچھ سیریس کنڈیشن میں ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کسی کو یہاں گولی لگی ہے، وہ ویڈیوز وہ ہم یہاں نہیں چلا سکتے۔ جس طرح میرے کشمیر کا خون بہہ رہا ہے، جس طرح کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے۔ خیر، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنی سختی کے باوجود، شیلنگ کے باوجود
اب جو قافلے ہیں وہ مظفر آباد میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا پرچم ہے، کشمیر کا پرچم ہے ہاتھوں میں، اور قافلے مظفر آباد پل سے مظفر آباد شہر کی جانب جا رہے ہیں۔ اور کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں، کشمیریوں نے جو کشمیری مظاہرین ہیں انہوں نے رینجرز کی گاڑیوں کو جلا دیا ہے۔ مطالبات کی منظوری کی خبریں ہیں، مطالبات کی منظوری کے بعد بھی کشمیری دوست بتا رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اتنی کشیدہ ہے کہ وہاں جنگ جیسی صورتحال ہے، ایسی صورتحال ہے جیسی صورتحال ہمیں غزہ میں دیکھنے کو ملتی تھی، ایسی صورتحال ہے جیسی جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملتی تھی۔ بہت سی ویڈیوز آئی ہیں، لیکن بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو دیکھ کر میں خود رنجیدہ ہو گیا۔ کیوں میرے کشمیر کا خون بہہ رہا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ سلسلہ فوراً بند ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک اور ویڈیو میں دکھاتا ہوں، یہ سی ایم ایچ مظفر آباد کے سامنے کی ویڈیو ہے۔ ایک نوجوان جس کی شہادت ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی کو سی ایم ایچ کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام صورتحال ہے کشمیر کی۔ کشمیر میں خون بہہ رہا ہے، وہ کشمیر جسے وادی کشمیر کہا جاتا ہے، جسے وادی جنت کہا جاتا ہے، وہ کشمیر جو بہت خوبصورت ہے۔ اور وہ کشمیری اگر پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، وہ اپنی مہمان نوازی کے ذریعے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ ان پر پھول پھینکتے ہیں۔ لیکن آج ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ آج یہ حکومت کہاں سوئی ہے؟ میں ابھی اسمبلی میں موجود تھا، اسمبلی میں کسی کو نہیں پتہ، حکومتی بینچز خاموش بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ہمارے کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، خبر یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، نہیں پتہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ اور وہ بی بی صاحبہ جن کی میں پہلے بات کی، جو کہتی تھی کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، آج وہ کشمیر کی بیٹی کہاں گم ہے؟ آج وہ تلاش گمشدہ ہے۔ آج کشمیری آج سوال کر رہے ہیں، آج پوچھ رہے ہیں، جو خود کو کشمیر کی بیٹی کہتی تھی، جو کہتی تھی کہ میرا سارا خاندان کشمیر سے ہے، آج وہ کشمیری آج جو پاکستان میں وہ چھپے ہیں، آج وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں، کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ آج وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ آج وہ کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں؟ آج کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے، ان کشمیریوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کشمیری بغاوت پر اتر آئے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ ایک وقت تھا، عمران خان کی حکومت تھی، کشمیری بھی خوش تھے، کشمیری اپنا سفیر سمجھتے تھے، کشمیری عمران خان کو اپنا سفیر کہتے تھے۔ لیکن آج کشمیر کی جو یہ صورتحال ہے، اس کی جو ذمہ دار ہے وہ کشمیر کی حکومت ہے، وہ پاکستان کی حکومت ہے، وہ کشمیری حکومت جو رجیم چینج کے ذریعے آئی۔ میں نے جیسا کہ پچھلے ولاگ میں کہا تھا، جہاں جہاں رجیم چینج کے ذریعے حکومت آتی ہے، وہاں کی عوام ناخوش ہوتی ہے، وہاں کی عوام اپنے حکمرانوں کے، اپنی حکومت کے آرڈر کو فالو نہیں کرتی۔ کشمیر میں بھی یہی سب چل رہا ہے۔ کشمیر میں یہ تمام صورتحال ہے، کشمیر میں ظلم فوراً بند ہونا چاہیے، اور ساری قوم کو اس وقت کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔